بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم ام لم ینبأ تک کے معانی بیان کر چکے تھے۔ اگلا حرف ہے بما، دو حرف ہیں بے اور ما۔ بے یہاں ترجمہ کیا جائے گا کے بارے میں، اور ما یعنی جو یا اس کے جو، بما اس کے بارے میں کہ جو فی صحف موسیٰ جو موجود ہے موسیٰ کے صحیفوں میں۔ فی یعنی میں، صحف جمع ہے صحیفہ کی۔ بنیادی حروف صاد، حا اور فا ہے۔ توجہ کریں، یہ صاد، حا اور فا جس سے لفظ صحیفہ بنا ہے، جس کی جمع صحف ہے جو اس آیت میں آیا ہے، یہ صاد، حا اور فا، اس کا اصل معنی کشادگی اور وسعت، یعنی کوئی چیز جو کشادہ ہو، کوئی چیز کہ جس میں وسعت ہو، پھیلی ہوئی ہو، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی سے لفظ صحیفہ ہے جس کی جمع صحف بھی ہوتی ہے اور صحائف بھی ہوتی ہے۔ صحیفہ کا معنی ہے لکھا ہوا کاغذ، یعنی ایسا کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ آپ نے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کاغذ پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ گویا کہ ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس پھیلے ہوئے ہونے کو، اس کھلے ہوئے ہونے کو، وسعت کو، اس کشادگی کو، اس مناسبت سے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے کو بھی اس کا صحیفہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ چہرے کو صحیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کا گویا کہ چہرہ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے جیسے کاغذ پر لکھا ہو تو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے، یا بعض اوقات چہرے کے تاثرات سے انسان کی اندر کی کیفیت بھی پڑھ لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ میں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا، تو چہرے کے لیے بھی عربی زبان میں صحیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صحف، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس خبر نہیں پہنچی اس کے بارے میں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ صحف موسیٰ کیوں کہا؟ صحف بہت سارے صحیفے حضرت موسیٰ کے کہ جن کے مجموعے کا نام تورات ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے مثلا ہم قرآن کریم کو پاروں میں تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ تورات کے اس طرح کے پارے تھے، جز تھے، لیکن مختلف اوقات میں تورات مختلف حصوں میں نازل ہوئی، ہر حصے کو گویا کہ صحیفہ کہا گیا، اور جب وہ پوری کتاب بن گئی تو اس کو تورات بھی کہا جاتا ہے اور صحف موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ بھی اسی طرح تھی، اجزاء میں تھی، ان کو بھی صحف ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے اسی صاد، حا اور فا سے کہ جسے کہتے ہیں مصحف، المصحف۔ مصحف یعنی لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ، جیسے جس سے کتاب بن جاتی ہے، کتاب کو مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم جو کتابی شکل میں جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مصحف۔
اور ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کاروان قرآن میں، ہم نے ترتیب جو رکھی ہے صورتوں کی، جس ترتیب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور دوسری ترتیب کون سی ہے؟ موجودہ جو کتابی شکل میں قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ مصحف کی ترتیب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مصحف کی ترتیب تو مراد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، اور اسی طرح آگے۔ لیکن جب ہم ترتیب نزولی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی سورۃ العلق ہے، اس کے بعد سورۃ القلم ہے، اور اس ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ترتیب کہ جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ صحف کے بعد ہے موسیٰ علیہ السلام، مشہور و معروف پیغمبر کا اسم گرامی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ صحف موسیٰ، موسیٰ کے صحیفے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے وہ بڑی خبر نہیں پہنچی، وہ اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔